اے لوگوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کو بلا وجہ ڈانٹا مت کرو، بلا وجہ انہیں مارا مت کرو، بلا وجہ انہیں ستایا مت کرو، ان کو تانے مت دیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑا تمہارے لیے، باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، بہنوں سے الگ ہوئی تمہارے لیے، بچپن میں جس آنگن میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے اس آنگن کو چھوڑ دیا تمہارے لیے، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہے، نوکرانی بن کر تمہارے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، دھوبن بن کر تمہارے کپڑے دھل رہی ہے، تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، تمہاری ماں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تمہارے والد کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ رشتہ دار کوئی تمہارا آ گیا، رشتے میں خالو تمہارا لگتا ہے، ماما تمہارا لگتا ہے، چچا تمہارا لگتا ہے، دادا تمہارا لگتا ہے، تایا تمہارا لگتا ہے، رات کے 3 بجے آ گیا، ہاں بیچاری اٹھ کر کے تمہارے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے، تمہارے بچوں کو سنوار رہی ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتانا، صبح جب اٹھتے ہو تو ہاں چادر ادھر پڑی ہے، تکیہ ادھر پڑی ہے، بستر ادھر پڑا ہے، تم تو بابو جی بن کر پورے طور پر آفس کو نکل گئے یا کام پہ نکل گئے، جب شام کو آئے ہو سب سارا گھر صاف ستھرا پڑا ہے، چادر تئی کی ہوئی رکھی ہوئی ہے، تکیہ کنارے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، سارا گھر صاف ستھرا ہے، بتاؤ یہ کون کرتا ہے؟ یہی بیچاری گھر کی عورتیں ہیں، یہی تمہاری بیویاں ہیں، یہی تمہاری بیٹیاں ہیں، یہی تمہاری مائیں ہیں۔ ہاں پھر یاد کرو جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے، کھانا گھر میں یہ بناتی ہے، ہاں بناتی یہ ہے، کھلاتی پہلے آپ کو ہے، آپ کے مہمانوں کو، آپ کے بچوں کو، اور سب سے آخر میں خود کھاتی ہیں، جو کچھ بچ جاتا ہے کھا لیتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لوگوں عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو، اگر ان کے اندر لاکھ برائیاں ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں، ان برائیوں کو درکنار کرو، ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ہمارے بھائی بھی جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا، بیٹھنے کا انتظام ہے، آپ بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ۔ یہ محفل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی ہے، یہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، یہاں نبی کی بات کی جائے گی، یہاں نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی، باتیں کی جائیں گی، رسول پاک کی سیرت سمجھائی جائے گی، شریعت بتائی جائے گی، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا، نبی کی احادیث پڑھ کر کے سنائی جائیں گی، ان کی تشریحات حضرات علماء کرام کی زبانی آپ نے سنی بھی اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ مجلس سکون چاہتی ہے، وقار چاہتی ہے، ادب چاہتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہی مقبول ہے۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی بات ہو اور ہم مانے نا، ہم اس پر عمل نہ کریں، کیا فائدہ ایسے جلسوں کا، کیا فائدہ ایسے مشاعروں کا؟ ہاں ادب سب سے ضروری چیز ہے، لہذا اس کو ملحوظ خاطر رکھو، سکون کے ساتھ بیٹھو، نبی کی بات ہو، رسول عربی کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، امام الانبیاء کے بیان کی بات ہو، ہاں سب باتیں سکون سے سنی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تماشا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں کوئی خرافات کی باتیں نہیں ہوتی، ہم الحمدللہ اپنے جلسوں کے اندر سے محبت کا پیغام کو عام کرتے ہیں، ہم اپنے مشاعروں سے محبت کی بات کرتے ہیں، قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ملنساری کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء سے زیادہ محبت کی بات دنیا میں کسی نے نہیں کی، اس پر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، وہ لوگ غلط ہیں، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، ان کی معلومات ادھوری ہے جو امام الانبیاء کی شریعت کو یا آپ کی سنت کو یا آپ کے طریقے کو یا آپ کی زندگی کو دہشت سے جوڑتے ہیں۔ انہیں علم نہیں ہے، وہ لا علم ہے، جاہل تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا اس معاملے میں ان کو علم نہیں ہے۔ آپ رسول عربی کی سیرت پڑھ کے دیکھیں،
آپ علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، آپ علیہ السلام نے کبھی ظلم کو پسند کیا؟ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم سب ہیں، اور ہم ہی نہیں، غیروں نے بھی مانا آپ کو، بھلے وہ نبی نہ مانے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ پر وہ بھی یقین رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں محمد صاحب نے کچھ تو ایسی بات کہی جس سے ساری انسانیت ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم کو پسند نہیں کیا، آپ نے کبھی دہشت کو پسند نہیں کیا، آپ نے کبھی نفرت کو پسند نہیں کیا۔ آپ کہتے رہے لوگوں آپس میں حسد نہ کرنا۔ وہ نبی جو حسد کو پسند نہیں کرتا، وہ نبی جو جلن کو پسند نہیں کرتا، وہ نبی جو تانا دینے کو پسند نہیں کرتا، وہ نبی جو ایک دوسرے کو گالی دینے کو پسند نہیں کرتا، بتاؤ وہ ظلم کو کیسے پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی کہتے چلے گئے وَلَا تَحَسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ۔ اے لوگو کسی سے حسد نہیں کرنا، اے لوگو کسی پر ظلم نہیں کرنا، اے لوگو اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نزدیک خاندانوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک برادریوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک عہدوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک روپے پیسے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، زمینداری سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو، جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو، وہ سب سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ برادری اور خاندان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ برادری خاندان میرے نبی کا ہو، رشتے میں چچا لگتا ہو، لیکن نبی کی نہ مانے، ابو جہل بن گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اور میرے نبی کو ماننے والا ایک حبش کا رہنے والا غلام ابن غلام، ابا ربا وہ بھی تو غلام تھے، بیٹا بلال وہ بھی تو غلام تھا، غلام ابن غلام، حبش کا کالا حبشی امام الانبیاء کا غلام بن گیا۔ میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات جب میں جنت میں گیا، میں نے دیکھا، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا بلال تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ حبش کا ہے، ملک شام، کالا کلوٹا ہے، کوئی خوبصورت بھی نہیں، حسین جمیل بھی نہیں، نبی کے خاندان کا بھی نہیں۔ پتہ چلا خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا اس معاملے میں۔ نبی نوح علیہ السلام ہے، بیٹا کنعان ہے، نئی بات مانی، جہنم میں چلا گیا۔ بی بی وائلہ بات نہیں مانی، جہنم میں چلی گئی۔ دیکھو لوط علیہ السلام کی بی بی فاعلہ، تفسیر رازی، امام رازی رحمت اللہ کی تفسیر کبیر، فاعلہ نام آیا، وائلہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام، جہنم میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ابا آزر جہنم میں جا رہے ہیں۔ کتنا اپنے باپ کو سمجھایا۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کتاب میں، قرآن کریم میں میرے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ میرے سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا، آئے میرے پیارے ابا، آئے میرے دلارے ابا، آئے میرے اچھے ابا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا لَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ آپ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، جو دیکھتے بھی نہیں، جو کسی چیز کے مالک نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے، آپ علم کا مقابلہ جہالت سے مت کریے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن
लिर्रहमानि असिया। अरे अब्बा जान शैतान की ताबेदारी मत करिए, शैतान आपको भटका देगा। जब इधर इब्राहिम ने अब्बा अब्बा कहा, अब्बा ने जवाब क्या दिया, अब्बा ने जवाब क्या दिया, कुरान करीम ने उसको भी नकल फरमाया, काला अरागिबुन, कहा आज़र ने अपने बेटे इब्राहिम से, अंतान आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतहिल अर्ज़ु मन्नका वहजुरनी मलिया। खबरदार अगर तूने एक लफ्ज और निकाला तो तुझे मार मार करके हलाक कर दूंगा। बेटा अब्बा अब्बा कह रहा है, अब्बा कह रहा है पत्थर मारूंगा। फिर भी इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा काला सलामुन अलैक सास्तगफिरु लक रब्बी लका लका ओनली फॉर यू। ऐ मेरे अब्बा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए, मैं आपके लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। अल्लाह अकबर, सास्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं अपने रब से, अल्लाहु अकबर। यहाँ से उलमाए किराम ने एक मसला निकाला। उलमाए किराम ने फरमाया देखो, बाप अगर मुशरिक भी हो, बाप अगर काफिर भी हो, बाप अगर पूरे तौर पर आपके खिलाफ भी हो, तब भी बेटे को इजाजत नहीं है कि अपने अब्बा को जवाब दे और अपने अब्बा के सामने ऊंची आवाज से बात करे। हमारी हैसियत इब्राहिम खलीलुल्लाह से बड़ी नहीं है। अरे वो तो अल्लाह के पैगंबर, हम उनकी कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको वो क्या फरमा रहे हैं, कुछ नहीं। आज़र कह रहा है मैं मारूंगा, भगाऊंगा, निकालूंगा, और निकाल दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आए लोगों, ये अंबिया की सीरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आए लोगों तुम कभी भी अपने बाप को नाराज मत करना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू ना आए। हाँ, अगर आ गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और आ रहे हैं आज कितने नौजवान हैं जो अपने बापों के बागी बने हुए हैं। आए नौजवानों, वालिद वो सायादार दरख्त है, जब तक जिंदा रहता है अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देता। वालिद क्या होता है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। माँ क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, क्यों, मेरे पास नहीं है। अब मैं समझा क्यों सकता हूँ, जब नेमत कोई चली जाती है तब उसकी कदर होती है। अभी वहाँ सफियान साहब कितने कीमती हैं, आपको कीमत का अंदाज़ा नहीं है। जब उठ के चले जाएंगे तब कहेंगे यार बड़ा अच्छा नाजिम था, बड़े अच्छे शेर सुना रहा था, बड़ी अच्छी निजामत कर रहा था, तब कदर होगी, अभी कदर नहीं है। हाँ, तो जब नेमत चली जाती है तब उस कीमत का इल्म होता है। बड़ा ही अक्लमंद वो है जो नेमत के ज़ाया होने से पहले ही उसकी कदर पहचान ले, वो बड़ा अक्लमंद है। बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बहुत बड़ी नेमत है, भाई बहुत बड़ी नेमत है, बहन बहुत बड़ी नेमत है, चचा बहुत बड़ी नेमत है। हमें इनकी खबर नहीं है। बड़े भाई बड़ा भाई हमेशा बदनाम होता है। लेकिन शायद कुछ छोटे भी बैठे हों, कुछ बड़े भी बैठे हों, हकीकत यही कह ही देता हूँ, नाराज़ हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कह ही देता हूँ। हमेशा बड़ा भाई बेईमान बनता है, हमेशा छोटे उसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि हकीकत यह है उस बड़े भाई ने अपनी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत में लगाई हुई है। उसने घर बनाया सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बनाया। तुम जो कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए भी कमा रहा है, माँ के लिए भी कमा रहा है, बाप के लिए भी कमा रहा है, बहनों के लिए भी कमा रहा है, खेती बाड़ी भी खुद कर रहा है। अपने आप को बूढ़ा कर लिया बड़े भाई ने, और आखिर में वही बेईमान भी बना, उसी पर इल्जाम भी लगे। आप याद करें, वालिद का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई था जिसने तुझे संभाला था, बड़ी तेरी भाभी थी जिसने तुझे सीने से लगाया था, जिसने तेरे आंखों के आंसू पोंछे थे। हाँ, जिसने कहा था बेटा, कहा था भैया कोई बात नहीं, अम्मा चली गई तो क्या हुआ, तेरी भाभी माँ भी जिंदा है। उन एहसानों को हम भूल जाते हैं। लोगों, बड़े भाई का भी शरीयत में एक मकाम है।
امام الانبیاء نے فرمایا اپنے بڑوں کے آگے اونچی آواز سے بات مت کیا کرو، اپنے بڑے بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ ہائے ہائے، آج عدالتوں کے اندر چھوٹا بھائی جس کے پیمپرز تک بڑے بھائی نے بدلائے ہیں، وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو عدالت میں گھسیٹ رہا ہے۔ بتاؤ قیامت کیوں نہ آئے؟ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ ہاں آئے گی، جب بڑوں کو بے عزت کیا جائے گا، جب ماؤں کو رسوا کیا جائے گا، جب بہنوں کے حقوق مارے جائیں گے، جب بڑے بھائیوں کی عزت اور احترام نہیں کی جائے گی، تب قیامت آئے گی۔ اور وہ دور آ رہا ہے۔ ایک دور تو وہ تھا چھوٹے بھائی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑے بھائی کے سامنے سگریٹ پیے، بڑے بھائی کے سامنے پڑیا کھائے، اور آج خود کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑے بھائی کے سامنے یوں کھڑے ہو کر کے بات کریں، میری ہمت نہیں ہے۔ ہاں میں عرض کر دوں آپ سے، لہذا اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، یہ رسول پاک کی سیرت کا پیغام ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس ان جلسوں کا مشاعروں کا مقصد یہی ہے، بس سن لیں اور شاعر آ کر کے شعر سنا دیں، ہم واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پلہ جھاڑ کر کے چلے جائیں۔ نہیں، یہاں سے ایک میسج دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، آئے ملک ہندوستان کے بگڑے ہوئے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو سدھارو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کر کے آؤ۔ تم امام الانبیاء کے غلام ہو، تم مائیکل جیکسن کے غلام نہیں ہو، تم سلمان خان کے غلام نہیں ہو، عامر خان کے غلام نہیں ہو، تم دنیا کے ایکٹروں کے غلام نہیں ہو، تم صحابہ کے غلام بنائے گئے ہو۔ امام الانبیاء کی غلامی میں آؤ، صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگے انشاءاللہ۔ ان جلسوں سے پیغام دیا جاتا ہے اور ہمیشہ دیا گیا ہے۔ آپ نہ لیں وہ الگ بات ہے، میسج تو یہی دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تماشا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تفرقہ بازی ہوتی نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں فرقہ واری کوئی بات کی جاتی ہے۔ سارے فرقے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں ان چکروں میں پڑتا نہیں ہوں، میں آپ سے صرف سادی سے ایک بات کرتا ہوں، آپ امام الانبیاء کے غلام بن جائیے، آپ رسول عربی کے طریقے پر آ جائیے، آپ علماء حق کا ان کے بیانات اور ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں ہمارا یہ علاقہ بھٹوا مئو ہو یا آپ کا محمد پور ہو یا سڑیا مئو ہو، سورت گنج ہو، کوئی یہ علاقہ اس سے خالی نہیں ہے۔ الحمدللہ حضرات علماء کرام کوشش کر رہے ہیں اور لوگ جڑ رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں۔ بڑا سفیان صاحب یہ دیکھ کر کے اچھا لگتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں بیان کرنے کے لیے بیان سننے کے لیے جمع ہیں، ورنہ ایک دور تو وہ تھا، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ مزاج بن گیا بس شعر و شاعری کا۔ شعر و شاعری کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام ہونے کا فتویٰ میں ہرگز نہیں دیتا، لیکن علماء کرام کی عزت کو مجروح مت کیا کیجیے۔ ہاں علماء کرام ان کا وقت بہت قیمتی ہے، راتوں کو جاگ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پھر آپ تک پہنچاتے ہیں آ کر کے، لہذا ان کو بھی غور سے سن لیا کیجئے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں شاید آپ کی سمجھ میں ابھی نہ آئیں، لیکن بعد میں زندگی میں آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں بہت سکون سے بیٹھی ہیں، الحمدللہ جو کسی کی نہیں سنتی وہ ہماری سن رہی ہیں، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ ایک لطیفہ یوں ہے کہ بادشاہ نے ایک کمپٹیشن رکھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو فرسٹ پرائز ملے گا، سب سے بڑا انعام ملے گا۔ اب سب آئے شیخ چلی کی طرح اپنی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو، شاید وہ محمد پور کے تھے، وہ آ کر کے کہنے بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھیں اور 1 گھنٹہ بیٹھی رہی ہیں، کوئی بات نہیں کی، بولی نہیں، خاموش بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے کہا بڑے چالاک ہو، فرسٹ پرائز تمہارا، عورتیں ہوں 4 اور کوئی بولے نہ، بات نہ کریں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، لہذا تم فرسٹ پرائز کے حقدار ہو۔ میں عرض کر دوں آپ سے
اللہ تعالیٰ نے، اے میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت وسعت نصیب فرمائی ہے، بڑا مقام ہے ہماری شریعت میں آپ کا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقت نمازوں کی پابندی کر کے آئے، اپنے شوہر کی خدمت کر کے آئے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے آئے، وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھ کر کے آئے، زکوٰۃ فرض ہے، اپنے زیور کی زکوٰۃ نکال کے آئے، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت ابو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ اے میری بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں خدمت کے بدلے میں سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ رکھے، اللہ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ رکھے، اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی صدقے کا۔ فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت سیرت ہے۔ اے میری بہنوں، آپ اپنے مقام کو کم ہرگز نہ سمجھو۔ وہی مردوں کو کہا گیا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کو بلا وجہ ڈانٹا مت کرو، بلا وجہ انہیں مارا مت کرو، بلا وجہ انہیں ستایا مت کرو، ان کو تانے مت دیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑا تمہارے لیے، باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، بہنوں سے الگ ہوئی تمہارے لیے، بچپن میں جس آنگن میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے اس آنگن کو چھوڑ دیا تمہارے لیے، جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہے نوکرانی بن کر تمہارے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، دھوبن بن کر تمہارے کپڑے دھل رہی ہے، تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، تمہاری ماں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تمہارے والد کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ رشتہ دار کوئی تمہارا آ گیا، رشتے میں خالو تمہارا لگتا ہے، ماما تمہارا لگتا ہے، چچا تمہارا لگتا ہے، دادا تمہارا لگتا ہے، تایا تمہارا لگتا ہے، رات کے 3 بجے آ گیا، ہاں بیچاری اٹھ کر کے تمہارے رشتہ داروں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہے، تمہارے بچوں کو سنوار رہی ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتانا، صبح جب اٹھتے ہو تو ہاں چادر ادھر پڑی ہے، تکیہ ادھر پڑی ہے، بستر ادھر پڑا ہے، تم تو بابو جی بن کر پورے طور پر آفس کو نکل گئے یا کام پہ نکل گئے، جب شام کو آئے ہو سب سارا گھر صاف ستھرا پڑا ہے، چادر تئی کی ہوئی رکھی ہوئی ہے، تکیہ کنارے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، سارا گھر صاف ستھرا ہے، بتاؤ یہ کون کرتا ہے؟ یہی بیچاری گھر کی عورتیں ہیں، یہی تمہاری بیویاں ہیں، یہی تمہاری بیٹیاں ہیں، یہی تمہاری مائیں ہیں۔ ہاں پھر یاد کرو جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے، کھانا گھر میں یہ بناتی ہے، ہاں بناتی یہ ہے، کھلاتی پہلے آپ کو ہیں، آپ کے مہمانوں کو، آپ کے بچوں کو، اور سب سے آخر میں خود کھاتی ہیں، جو کچھ بچ جاتا ہے کھا لیتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لوگوں عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو، اگر ان کے اندر لاکھ برائیاں ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہیں، ان برائیوں کو درکنار کرو، ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آج ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، میاں بیوی، ساس ننند، ساس بہو، ننند بھاوج، یہ سب جھگڑے چل رہے ہیں۔ میں ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، جس دن سے اس امت کی ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے گی، اسی دن سے اس امت کی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے گی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے ہرگز نہیں۔ ہاں لہذا دونوں طرف سے ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی بیٹی سمجھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کی زندگی کو سکون والا بناؤ۔ فرمایا بیوی اگر نیک مل جائے
دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک بیوی بھی ہے. بیوی اگر نیک ہو، سیدہ ہو، طاہرہ ہو، طیبہ ہو، صابرہ ہو، شاکرہ ہو، شکر کرنے والی ہو، شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، گھر کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنے والی ہو، تو گھر جنت بن جاتا ہے. اور یہی بیوی اگر اللہ نہ کرے اگر ایسی مل جائے تو گھر کا جینا مشکل، گھر کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے. اے میری بہنوں، آپ اپنے گھروں کی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. زندگی تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے دن کی زندگی محبت کے ساتھ گزار لو، آخرت میں مزے ہی مزے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا، اے امت کی عورتوں، تم 4 عورتوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. 4 عورتوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. ایک تو میری بیٹی فاطمہ ہے، دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، تیسری حضرت آسیہ ہے، چوتھی حضرت خدیجہ ہے. اے لوگوں، اے عورتوں، ان 4 عورتوں کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ. حضرت خدیجہ میرے نبی کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور سب سے زیادہ وفادار تو ساری کی ساری تھیں، لیکن ان کی وفا کچھ اور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے لیٹے ہوئے ہیں. اما عائشہ خود فرماتی ہیں، بیہقی اور مسند احمد اور مسند ابی اعلیٰ اور مسند فردوس، چاروں معتبرات کے اندر مجھے یہ روایت مل گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سو رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر میں آئی. میری بہنیں بہت غور سے سنیں. ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر میں آئی اور اس کے بدن پر جھریاں پڑی ہیں، اور آ کر کے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا. جیسے میں نے دروازہ کھولا، اس عورت نے کہا، عائشہ تیرا محمد کہاں ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ تیرا محمد کہاں ہے؟ اما عائشہ فرماتی مجھے بڑا غصہ لگا. سارے تو عزت و احترام سے میرے نبی کا نام لیتے، یہ بڑھیا کون ہے جو میرے نبی کا نام یوں لے رہی ہے کہ تیرا محمد کہاں ہے؟ تو اتنا کہا اور اندر مجھے ایسے کیا اور اندر کی طرف آ گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں میں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوں، آواز کانوں میں پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے نبی جاگ گئے، بھاگے ہوئے آئے، اس بڑھیا کو دیکھ کر کے سلام کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے بستر پر بٹھایا. حالانکہ اپنے بستر پر فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، لیکن بٹھایا اس بڑھیا کو. پھر مجھ سے فرمایا عائشہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ہے. ذرا لے آؤ. میں کھانا لے آئی. وہ کھانا جتنا تھا سب اس بڑھیا کو دے دیا. عائشہ تیرے پاس کچھ کپڑے ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہیں. لے آ. میں لے آئی. وہ کپڑے بھی اس بڑھیا کو دے دیے گئے. عائشہ کے تیرے پاس کچھ زیورات ہیں؟ زیورات تو نہیں ہے، ایک انگوٹھی ہے. فرمایا لے آ. وہ بھی لے آئے. میں لے آئی، اس بڑھیا کو دے دیا. مجھے اچھا نہیں لگا. ہاں تھوڑی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی. جتنی دیر تک وہ بات کرتی رہی میرے نبی چہرے مبارک کو دیکھتے رہے، اپنے چہرے انور سے اس بڑھیا کو دیکھتے رہے اور ہنستے رہے. پھر جب وہ چلنے لگی میرے نبی اٹھ کر استقبال کے لیے دور تک گئے، اور جب تک وہ نظر آتی رہی میرے نبی کھڑے دیکھتے رہے. جب وہ چلی گئی میرے نبی غمگین ہو گئے، اداس سے ہو گئے. میں قریب آئی، پوچھا یا رسول اللہ آپ غمگین ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ بڑھیا کون تھی؟ ہاں میرے نبی نے کہا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے یہ ہماری خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ ہماری خدیجہ کی سہیلی تھی. ہاں یا رسول اللہ آپ نے اتنا اس کا اکرام کیا، اتنا اس کا اکرام کیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں جب میری خدیجہ زندہ تھی، جب یہ گھر میں آتی تھی میری خدیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی، میری خدیجہ اسے تحفے میں کپڑے دیتی تھی، میری خدیجہ تحفے میں اسے زیورات دیتی تھی، میری خدیجہ اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک جاتی تھی. جب تک وہ نظر آتی رہتی میری خدیجہ کھڑی دیکھتی رہتی. ہاں میرا دل کرتا ہے خدیجہ کی سنت پر عمل ہو جائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو ابھی تک نہیں بھولے؟ مجھے عائشہ جیسی کماری موجود ہے، میمونہ جیسی خوبصورت بیوی موجود ہے، حفصہ جیسی بیوی موجود ہے، لیکن آپ خدیجہ کو ابھی بھی یاد کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے ٹھنڈی سانس لی، کہا عائشہ میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، تم سب میری سکھ کی ساتھی ہو، میری خدیجہ میری دکھ کی ساتھی تھی. اللہ اکبر.
میری خدیجہ میری دکھ کی ساتھی تھی. جب سارے مکے نے مجھے چھوڑ دیا تب میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. جب گھر والوں نے چھوڑا تب میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. اے لوگو، اے عائشہ، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. اے لوگو، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ. اور یہ کیسے بنیں گی؟ محبت سے بنیں گی. ہاں، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارو، آپس کی تمام نفرتوں کو ختم کرو، محبت کے ساتھ زندگی